السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس ویڈیو کا موضوع ہے کیا واقعی اسلام میں باندی، لونڈی، کنیز بغیر نکاحی حلال ہے؟ باندی، لونڈی اور کنیز یہ تین الفاظ غلام عورت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو مسلمانوں میں انسانی لکھی ہوئی کتابوں کی بنیاد پر یہ بات مشہور ہے کہ اسلام میں لونڈی یا باندی یا کنیز بغیر نکاح یعنی بغیر شادی ہی حلال ہے، یعنی اس سے جنسی تعلقات بغیر شادی کے ہی جائز ہے، یہ بات مشہور ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ تعالی قرآن پاک میں تحقیق کر کے پتہ لگائیں گے کہ کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ ناظرین، قرآن پاک میں یہ اسلوب بہت عام پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی واقعے کا یا کسی معاملے کا تذکرہ مختلف مقامات پر فرمایا ہے، تو اگر ایک مقام پر اس واقعے یا معاملے سے متعلق ایک بات اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ یا دو مقامات پر بیان فرما دی، تو باقی دیگر مقامات پر عام طور پر اس کا تذکرہ نہیں کیا گیا ہے۔ اس بات کو ہم ایک مثال سے سمجھیں گے، قرآن پاک سے ہی ایک مثال سے سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم دینا کہ آدم کو سجدہ کرو، یہ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 7 مقامات پر ذکر فرمایا ہے، تو ان میں سے 6 مقامات ایسے ہیں جہاں سے ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ ابلیس جن ہے، بلکہ ان 6 مقامات سے اگر 6 مقامات پہ جو آیات ہیں ان کو اگر ہم پڑھیں گے تو ہمیں ایسا لگے گا کہ شاید ابلیس بھی ایک فرشتہ ہے۔ 7واں مقام جو کہ سورۃ الکہف میں ہے، سورۃ الکہف کی آیت نمبر 50، اس میں اللہ تعالیٰ نے صراحتاً بالکل صاف الفاظ میں بتا دیا کہ ابلیس جن ہے۔ تو ہم ابلیس کو جن مانیں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں اس بات کو صراحتاً بتا دیا ہے۔ باقی جو 6 مقامات تھے ان میں سے کسی بھی مقام پر اللہ تعالیٰ نے صراحتاً یہ نہیں فرمایا کہ ابلیس فرشتہ ہے، بلکہ ان کو پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ شاید ابلیس بھی ایک فرشتہ ہوگا، لیکن ایک مقام پہ صراحتاً بتا دیا۔ تو جس مقام پر صراحتاً بتایا گیا ہے اس کی بنیاد پہ ہم باقی 6 مقامات پہ جو اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی ہے اس کے معنی اور اس کا مفہوم متعین کریں گے۔ اس واقعے سے متعلق پہلی آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 34۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ دیکھیے ناظرین، آپ غور کیجیے گا، جو بھی ہم آیات پڑھ رہے ہیں ان میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کہ ابلیس جن ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے پڑھنے سے کہ شاید وہ فرشتہ ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ دوسرا مقام ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 11۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ پھر سورۃ الحجر کی آیات نمبر 28، 29، 30، 31 ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ، اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر یعنی انسان پیدا کر رہا ہوں، لہٰذا جب میں اس کو پوری طرح بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ چنانچہ سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ چوتھا مقام ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 61۔
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، چنانچہ انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، بولا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس سے اگلا مقام، ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 116 میں اسی واقعے کو ذکر فرمایا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، اس نے انکار کر دیا۔ دیکھیے انداز بیان سے نہیں معلوم ہو رہا کہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا، نہیں لگ رہا۔ اگر انسان اس آیت کی بنیاد پہ کوئی فیصلہ کرے گا تو وہ تو شاید یہی غلط فیصلہ کرے گا کہ ابلیس فرشتہ ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن پاک کی تمام آیات، کسی بھی موضوع سے متعلق تمام آیات کو دیکھے بغیر کسی حتمی نتیجے پر ہمیں نہیں پہنچنا چاہیے۔ پھر سورہ صاد کی آیات نمبر 71، 72، 73، 74 ہیں۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین فاذا سویته ونفخت فیہ من روحی فقعوا له ساجدین فسجد الملائکۃ کلهم اجمعون الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین۔ یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک بشر یعنی انسان پیدا کر رہا ہوں، لہٰذا جب میں اس کو پوری طرح بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، چنانچہ سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے تکبر کیا اور وہ تھا ہی کافروں میں سے۔ یہ ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ وہ کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ دیکھیے یہاں پہ اس آیت کو دیکھ کے بھی قطعی نہیں پتہ چلتا کہ ابلیس جن ہے، بلکہ صرف اس آیت کی بنیاد پہ تو کوئی بھی شخص یہی سمجھے گا کہ ابلیس فرشتہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 50 میں بھی اس واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، یہ جنوں میں سے تھا۔ یہ صراحتاً اللہ تعالیٰ نے بات بتا دی کہ یہ جنوں میں سے تھا، چنانچہ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ذریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ ظالم لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطان اور ابلیس اور اس کی ذریت کو اپنا سرپرست بنائیں، تو یہ تو بہت ہی برا بدل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا اور اپنے دشمن ابلیس کو اپنا سرپرست بنا لیا یا اس کی ذریت کو۔ تو آپ نے ان 7 مقامات پر جو آیات ہیں ان میں ایک بات یہ نوٹ کی ہوگی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صراحتاً فرمایا ہے کہ یہ جنوں میں سے تھا۔ باقی کسی بھی مقام پر اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا تھا کہ ابلیس فرشتہ ہے، صرف پڑھ کر لگتا تھا۔ تو ہم ان 6 آیات میں جو انداز اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا ہے اس کا حتمی قطعی مفہوم جو ہے اس آیت کی بنیاد پر متعین کریں گے، اور وہ یہ ہوگا کہ ابلیس تھا تو جن لیکن رہتا تھا فرشتوں کے ساتھ، اور جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو اس حکم میں یہ بات مضمر تھی کہ یہ حکم ابلیس کے لیے بھی ہے، اور ابلیس اس بات کو فوری طور پر سمجھ بھی گیا کہ یہ حکم میرے لیے بھی ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا انکار کر دیا اور کافر ہو گیا۔ تو اس سے یہ بات بہت ہی وضاحت سے ہمارے سامنے آ گئی کہ قرآن پاک کی تمام آیات، کسی بھی موضوع سے متعلق تمام آیات کو دیکھے بغیر اگر ہم کسی نتیجے میں پہنچیں گے تو اس میں اس بات کا اندیشہ رہے گا کہ شاید ہم کسی کوئی غلط نتیجہ اخذ کر بیٹھیں۔ اب
جو ہمارا موضوع تھا اس سے متعلق یہ آیات ہم دیکھتے ہیں. یہ آیات 2 آیات ہیں اور دونوں آیات بالکل سیم ڈٹو من نوعن 2 مقامات پر آئی ہیں، ایک سورۃ المؤمنون میں اور ایک سورۃ المعارج میں. یہ آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں اپنے مومن بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے جو حقیقت میں مومن بندے ہوتے ہیں ان کی صفات کیا کیا ہوتی ہیں. ان صفات کے ذیل میں یہ 2 آیات بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. یعنی اللہ کے مومن بندے وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں بجز اپنی بیویوں یا ملکیت کی کنیزوں کے، یقیناً یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مومن بندے حقیقتاً مومن بندے وہ ہوتے ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، سوائے کن کے، یعنی کن سے حفاظت نہیں کرنی، اپنی ازواج سے یا ان سے جو ان عورتوں سے جو کہ ملکیت میں آ گئی ہیں، یعنی جن کے انسان مالک بن گیا ہے، جو ملکیت میں آ گئی ہیں، تو ان سے حفاظت نہ کرنے پہ کوئی ملامت نہیں ہے. یعنی اپنی بیویوں سے حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں شرمگاہوں کی، اور نہ ہی باندیوں سے. اچھا، اس میں ذرا غور فرمائیے اس آیت میں کہ ازواج کا تو شادی شدہ ہونا، مطلب شادی کے بعد جائز ہونا، اس میں تو کوئی اشتباہ ہے ہی نہیں. البتہ یہ جو ہے نا او مانے یا، جو او ما ملکت ایمانہم، یا جن کے ان کے دانے ہاتھ مالک بن گئے، تو اس میں اس آیت کو پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ باندیاں بھی جو ہے نا وہ بغیر نکاح ہی حلال ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے صراحت نہیں فرمائی اس مقام پہ کہ شادی کے بعد بھی اور بغیر شادی بھی، صراحت نہیں فرمائی، لیکن آیت کو پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ بغیر شادی بغیر نکاح کے بھی حلال ہوں گی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی ازواج کے یا ملکیت کی کنیزوں کے، یعنی اپنی ازواج اور اپنی ملکیت کی کنیزوں سے اگر وہ حفاظت نہیں کریں تو ان پر کوئی ملامت نہیں ہے. تو یہ دیکھیے یہ آیات بالکل ویسی ہیں جیسے کہ ابھی ہم نے 6 مقامات دیکھے سورت، مطلب وہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے جو واقعے سے متعلق 6 مقامات پہ ہم نے آیات دیکھی. ان کو پڑھ کر لگتا تھا کہ ابلیس فرشتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ابلیس فرشتہ ہے. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ باندیاں جو ہے بغیر نکاح ہی حلال ہیں، لیکن ان آیات سے لگتا ایسا ہی ہے کہ شاید بغیر نکاح کے بھی حلال ہوں گی. اب ہم قرآن پاک کی دیگر متعلق آیات دیکھ کر یہ پتہ لگائیں گے کہ کیا اس آیت کی مراد یہ ہے کہ باندیاں بغیر شادی ہی حلال ہے یا بغیر شادی حلال نہیں ہے. اور دوسری آیات سے اس بات کی صراحت ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، اور ہمیں قطعیت کے ساتھ پتہ چل جائے گا. بس اس میں قابل غور یہ ہے کہ اس میں صراحتاً یہ نہیں فرمایا گیا کہ بغیر شادی بھی، لگتا ہے لیکن صراحتاً نہیں فرمایا گیا. اب آپ یہ دیکھیے، یہ سورۃ النساء کی آیات ہیں، 2 آیات ہیں سورۃ النساء کی، آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امہاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعة و امہات نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان اللہ کان غفورا رحیما. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 ہے. اس کی ابتدا ہوتی ہے حرمت علیکم سے. حرمت علیکم کے معنی ہے حرام کی گئیں تم پر. جو عورتیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں ان کا بیان ہے اس آیت میں. اچھا، کس لیے حرام کی گئی ہیں اس کی صراحت اگلی آیت سے ہو جاتی ہے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو عورتیں حلال کی ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ شادی کرنے کے لیے حلال ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ جو عورتیں حرام کی گئی تھیں وہ شادی کرنے ہی کے لیے حرام کی گئی تھیں.
تو یہاں اس آیت میں ان عورتوں کا بیان ہے جو کہ شادی کے لیے حرام ہے. وہ کون کون ہیں؟ حرام کی گئیں شادی کے لیے، یہ اس آیت سے پتہ چل گیا کہ شادی کے لیے حرام کی گئی ہیں. تو اب ہم اس کا ترجمہ کریں گے. شادی کے لیے حرام کی گئیں تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہارے بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں اور تمہاری بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو اور تمہاری دو شریک بہنیں. جب دودھ پلانے والی عورت کو ماں قرار دیا گیا ہے اور دو شریک لڑکی کو بہن قرار دیا گیا ہے تو اس میں یہ بات مضمر ہوئی یعنی چھپی ہوئی کہ رضاعی ماں کی بہن خالہ اور رضاعی ماں کی ماں نانی ہوئی، وہ سب بھی حرام ہیں. اس کی صراحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی ہے. اور تمہاری ساس، یہ سب حرام ہے. جن عورتوں کا ذکر چل رہا ہے سب حرام ہے شادی کے لیے. اور تمہاری ساس اور تمہاری وہ پرورش کردہ لڑکیاں جو تمہاری گود میں ہیں، تمہاری ان عورتوں سے جن سے تم دخول کر چکے ہو. یعنی انسان کی کسی شخص کی ایک عورت سے شادی ہوتی ہے، اس عورت کا کسی پہلے نکاح سے کوئی بیٹی ہے، جس شخص نے شادی کی ہے وہ اس کا جنسی تعلق قائم ہو جاتا ہے، دخول ہو جاتا ہے، تو اس کی جو بیٹی ہے پہلے نکاح سے وہ حرام ہے اس کے لیے ہمیشہ کے لیے. ہاں اگر تم نے دخول نہ کیا ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں. کیا معنی ہوا؟ ہاں اگر تم نے دخول یعنی جماع نہ کیا ہو تو تم پر ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں. اور تمہارے صلبی سگے بیٹیوں کی بیویاں اور تمہارے صلبی سگے بیٹوں کی بیویاں اور تمہارا دو بہنوں کا جمع کرنا بھی حرام ہے. اس میں خالہ بھانجی یا پھوپھی بھتیجی کا جمع کرنا بھی مضمر ہے. ہاں جو گزر چکا وہ گزر چکا، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت ساری عورتوں کا ذکر فرمایا جو کہ حرام ہے شادی کرنے کے لیے. ان عورتوں کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک طرح کی عورتوں کو بتا دیا کہ وہ ان عورتوں میں شامل نہیں ہیں جو کہ حرام ہیں، شادی کرنے کے لیے حرام ہیں. جو عورتیں شادی کرنے کے لیے حرام ہوتی ہیں ان کو محرمات کہا جاتا ہے. تو اس آیت میں محرمات کا تذکرہ ہے. تو ان میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہاں اگر تم نے دخول نہ کیا ہو تو تم پر ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں. یعنی یہ عورتیں محرمات میں شامل نہیں ہیں، یہ عورتیں محرمات کے علاوہ ہیں، یعنی ان سے شادی کی جا سکتی ہے. کسی شخص کی کسی عورت سے شادی ہوتی ہے، دخول نہیں ہوتا یعنی جنسی تعلق قائم نہیں ہوتا، جماع نہیں ہوتا، اور کسی بھی وجہ سے علیحدگی ہو جاتی ہے، یا تو اس عورت کا انتقال ہو جاتا ہے یا طلاق ہو جاتی ہے جنسی تعلق قائم ہونے سے پہلے ہی، تو اس کی جو بیٹی ہے پہلے کسی نکاح سے، وہ بیٹی حرام نہیں ہے، وہ شخص اس بیٹی سے شادی کر سکتا ہے. تو محرمات میں یہ شامل نہیں ہیں. باقی سب محرمات ہیں، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن ان کا ذکر ان کو محرمات میں شامل کرنے کے لیے نہیں فرمایا بلکہ یہ بتانے کے لیے فرمایا کہ محرمات میں شامل نہیں ہے. اب اگلی آیت شروع ہوتی ہے وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. اس میں بھی جو عورتیں حرام ہیں شادی کرنے کے لیے ان میں سے مطلب ایک کیٹیگری کا یہاں ذکر ہے. اور عورتوں میں سے وہ جو شادی شدہ ہیں یعنی کسی اور کے نکاح میں ہیں سوائے ان کے جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں. یعنی تمام عورتوں میں سے المحسنات کہتے ہیں شادی شدہ عورتوں کو. محسنات کے 3 معنی ہیں. محسنات شادی شدہ عورتوں کو بھی کہتے ہیں، محسنات پاک باز عورتوں کو بھی کہتے ہیں، اور محسنات آزاد عورتوں کو بھی کہتے ہیں، یعنی جو غلام نہیں ہیں ان کو بھی محسنات کہا جاتا ہے. تو اس کے 3 معنی ہیں، ایک شادی شدہ عورتیں، دوسرا پاک باز عورتیں، اور تیسرا آزاد عورتیں.
تو یہاں پر کیا معنی ہو سکتے ہیں؟ بہت آسانی سے پتہ چل جائے گا. آیت کا جو سیاق و سباق ہے اس کا صحیح معنی متعین کر دے گا. والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور عورتوں میں سے شادی شدہ عورتیں سوائے ان عورتوں کے جو کہ تمہاری ملکیت میں آ گئیں، یہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں. تو یہاں معنی شادی شدہ عورتیں ہی ہو سکتا ہے. پاک باز عورتیں تو شادی کے لیے حرام نہیں ہیں، نہ ہی آزاد عورتیں حرام ہیں. تو یہاں بالکل متعین طور پہ پتہ چلتا ہے ہمیں کہ یہاں مراد جو ہے شادی شدہ عورتیں ہیں. تمام شادی شدہ عورتیں حرام ہیں. کس لیے؟ شادی کرنے کے لیے، سوائے ان کے جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں. یعنی مطلب یہ ہوا کہ سوائے ان شادی شدہ عورتوں کے جو تمہاری ملکیت میں آ گئیں یا جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں. تو اگر کوئی عورت شادی شدہ تھی باندی بننے سے پہلے، اب وہ باندی بن گئی، دوسری قوم میں آ گئی، تو ظاہر بات ہے اس کا پہلا جو نکاح تھا وہ تو ختم ہو جائے گا. اب وہ باندی بن کے دوسری قوم میں آ گئی، اگر وہ قوم اس کو آزاد نہیں کرتی اور باندی بنا کر رکھتی ہے تو اس کا پہلا نکاح تو ظاہر بات ہے کل عدم ہو جائے گا. تو ایسی عورت جو کہ باندی بن کے آ جائے، شادی شدہ عورت، وہ حلال ہے، وہ محرمات میں سے نہیں ہے. ایک پیچھے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو ایک طرح کی عورتوں کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ محرمات میں سے نہیں ہیں، اور دوسری طرح کی عورتیں یہ ہیں جو کہ باندی بن کے ملکیت میں آ جائیں، یہ بھی محرمات میں سے نہیں ہیں. ایسی شادی شدہ عورتیں جو کہ باندی بن کر ملکیت میں آ جائیں وہ محرمات میں سے نہیں ہیں، یعنی محرمات کے علاوہ دیگر عورتوں میں سے ہیں. کتاب اللہ علیکم، یہ احکام تم پر اللہ نے فرض کر دیے ہیں. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ. ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں، ان کے علاوہ جو عورتیں، کن کے علاوہ؟ جو جنہیں پیچھے حرام کیا گیا ہے، جو محرمات ہیں جن کا پیچھے بیان ہوا، ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ سب تمہارے لیے اپنے مال خرچ کر کے شادی کرنے کے لیے حلال ہیں، بدکاری کرنے کے لیے حلال نہیں ہیں. یہ بالکل صریح آیت ہے، صاف آیت ہے، جس میں کسی بھی طرح کا کوئی ابہام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ سب تمہارے لیے اپنے مال خرچ کر کے شادی کرنے کے لیے حلال ہیں، بدکاری کرنے کے لیے حلال نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جتنی عورتیں حرام کی تھیں وہ تو حرام ہیں. جن کو حلال کیا گیا، شادی مطلب جن کو حرام کیا گیا تھا، ان کے علاوہ سب کو حلال کیا گیا. اور کس لیے حلال کیا گیا؟ ان تبتغوا باموالکم، کہ تم انہیں طلب کرو، کہ تم انہیں چاہو اپنے اموال کے ذریعے سے، محسنین، شادی کرنے والے بن کر، غیر مسافحین، نہ کہ بدکاری کرنے والے بن کر. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 24 ہے. چنانچہ جن عورتوں سے تم نے اس کے ذریعے فائدہ اٹھایا ہو، اس کے ذریعے کیا معنی ہوا؟ اس نکاح کے ذریعے، یعنی اس شادی کے ذریعے فائدہ اٹھایا ہو، ان کو ان کا وہ مہر ادا کرو جو مقرر کیا گیا ہو. البتہ مہر مقرر کرنے کے بعد بھی جس کمی بیشی پر تم آپس میں راضی ہو جاؤ اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں. یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے. تو ناظرین، یہ بالکل صریح آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو عورتیں محرمات ہیں ان سے تو شادی کرنا حرام ہے. اچھا، یہ حرام کی گئی تھی، کس لیے حرام کی گئی تھی؟ وہ یہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ان کے علاوہ سب حلال کی گئیں، ان کے علاوہ جو بھی عورتیں ہیں وہ حلال کی گئیں. ان تبتغوا باموالکم، کہ تم انہیں طلب کرو اپنے اموال کے ذریعے شادی کرنے والے بن کر، نہ کہ بدکاری کرنے والے بن کر. تو جو عورتیں حلال کی گئی ہیں وہ شادی کرنے کے لیے حلال کی گئی ہیں. تو اس سے یہ پتہ چل گیا، اس سے صراحت ہو گئی کہ جو عورتیں حرمت علیکم فرما کر حرام کی گئی تھیں وہ شادی کرنے کے لیے حرام کی گئی تھیں. ظاہر بات ہے ماں کس لیے حرام ہے؟ شادی کرنے کے لیے. ماں ویسے بات چیت کے لیے حرام تھوڑی ہے، ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا، خدمت کرنا، ہر چیز کے لیے حلال ہے. اچھا، اس میں ہو سکتا ہے آپ، مطلب میں نے کچھ علماء تک کو اس غلط فہمی کا شکار دیکھا
تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، اور حلال کی گئیں تمہارے لیے ان کے علاوہ، ان کے علاوہ کن کے علاوہ؟ جن کا پیچھے ذکر کیا جا چکا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ بھئی جن کا پیچھے ذکر کیا جا چکا، نہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ دیکھیے پیچھے جن کا ذکر کیا گیا، جن کو حرام کیا گیا، ان کا تو مثبت طور پہ ذکر کیا گیا۔ حرمت علیکم، حرام کی گئی تم پر تمہاری مائیں، یہ مثبت طور پہ ذکر ہے، یعنی یہ حرام کی گئی ہیں۔ یہاں جو ذکر آیا ہے نا دو طرح کی عورتوں کا، ان کا دو طرح کی عورتوں کا ذکر حرام کرنے کے لیے نہیں آیا، مثبت طور پر نہیں آیا، بلکہ منفی طور پہ آیا ہے، انہیں حرام کی گئی عورتوں سے باہر کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو یہاں جو ہے نا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، کہ حلال کی گئی تم پر ان کے علاوہ، کن کے علاوہ؟ جن کو حرام کیا گیا تھا، صرف ذکر نہیں بلکہ جن کو حرام کیا گیا تھا۔ ذکر تو سب کا مثبت طور پہ آیا، دو طرح کی عورتوں کا منفی طور پر آیا۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو بات ہے پیچھے جن کا ذکر آ چکا ان کے علاوہ دیگر عورتوں کے لیے ہے، یہ بات کہ ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ سب تمہارے لیے اپنے مال خرچ کر کے شادی کرنے کے لیے حلال ہیں، بدکاری کرنے کے لیے حلال نہیں ہے، یہ بات ان جن کا پیچھے ذکر آ چکا ان کے علاوہ دیگر عورتوں کے لیے ہے۔ تو بھئی آپ ان سے پوچھئے کہ ذکر تو ان کا بھی آ چکا، فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، ہاں اگر تم نے جمع نہ کیا ہو، کسی عورت سے شادی ہوئی، جمع نہیں ہوا، جنسی تعلق قائم نہیں ہوا اور علیحدگی ہو گئی، تو اس کی بیٹی حرام نہیں ہے، یعنی حلال ہے۔ کس لیے حلال ہے؟ اسی لیے تو حلال ہے کہ شادی کرنے کے لیے حلال ہے، بدکاری کرنے کے لیے تھوڑی حلال ہے۔ وہ بدکاری کرنے کے لیے کسی حال حلال نہیں ہو سکتی، تو باندی کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بھئی ان کا بھی منفی طور پر ذکر آیا اور ان کا بھی منفی طور پر ذکر آیا، تو ذکر آنا اصل نہیں ہے۔ بعض جن کو حرام قرار دیا گیا ہے ان کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں، ان کے علاوہ یہ عورتیں، جن کو حرام کیا گیا ان کے علاوہ ایک تو یہ عورتیں ہیں کہ ہاں اگر تم نے جمع نہ کیا ہو تو تم پر ان کی بیٹیوں، یعنی ان کی بیٹیاں بھی حرام کی گئی عورتوں کے علاوہ ہیں، اور ان کے بارے میں بھی یہی حکم ہوگا کہ وہ شادی کرنے کے لیے حلال ہے، بدکاری کرنے کے لیے حلال نہیں ہے۔ اور باندیوں کو بھی بتایا گیا ہے کہ محرمات میں سے نہیں ہے، تو ان کا ذکر منفی طور پر آیا ہے، تو یہ بھی محرمات کے علاوہ دیگر عورتوں میں سے ہیں، اور محرمات کے علاوہ دیگر عورتوں کے بارے میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ شادی کرنے کے لیے حلال ہے، بدکاری کرنے کے لیے حلال نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیچھے جن کا ذکر آیا ان کے علاوہ کے بارے میں یہ حکم ہے، تو ان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ بھائی ذرا غور کیجیے آپ کہ یہ ذکر ہے ان عورتوں کا جو کہ حرام کی گئی ہیں، کس لیے حرام کی گئی ہیں؟ شادی کے لیے۔ اب ذرا غور فرمائیں، اگر باندی بغیر نکاح، بغیر شادی ہی حلال ہوتی تو اس کا شادی کے لیے حرام ہونے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اس بات کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جو عورت بغیر شادی ہی حلال ہو وہ شادی کے لیے حرام ہونے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرماتا کہ باندیاں جو ہیں محرمات میں سے نہیں ہیں؟ ضرورت ہی نہیں تھی فرمانے کی، اگر یہ بغیر شادی ہی حلال ہوتی تو یہ بات فرمانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی کہ یہ محرمات میں سے نہیں ہے، ان کو محرمات سے مستثنیٰ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی پھر تو۔ غور کیجئے کہ باندی جیسے کہ ہمارے یہاں مانا جاتا ہے مسلمانوں میں کہ بغیر شادی بغیر نکاح حلال ہے، یعنی اس سے جنسی تعلق قائم کرنا حلال ہے، یہاں ذکر ہو رہا ہے ان عورتوں کا جو کہ شادی کرنے کے لیے حرام ہے۔ باندی بغیر شادی حلال ہے، بغیر شادی ہی حلال ہے، تو اس کو کیوں بتایا جائے گا کہ یہ شادی کے لیے حرام نہیں ہے؟ کوئی سینس ہی نہیں بنتا اس بات کا۔ اس کو محرمات سے مستثنیٰ تو جب ہی کیا جائے گا، اس سے ایکسکلوڈ تو تبھی کیا جائے گا، باہر تو تبھی نکالا جائے گا جب کہ یہ بھی بغیر شادی کے جائز نہ ہو۔ تو بہرحال یہ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، حلال کی گئیں تم پر ان کے علاوہ، کن کے علاوہ؟ جنہیں حرام کیا گیا ہے۔ اور پیچھے حرام کرنے والوں میں جو تذکرہ آیا تھا باندیوں کا اور ان عورتوں کا یہ منفی طور پہ آیا تھا، ان کو محرمات میں شامل کرنے کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ ان کو محرمات سے باہر نکالنے کے لیے آیا تھا۔ تو محرمات کے علاوہ جتنی عورتیں ان کے بارے میں یہ حکم ہے، اور یہ بھی محرمات کے علاوہ ہیں اور باندیاں بھی محرمات کے علاوہ ہیں، ان کے بارے میں اللہ کا صریح حکم ہے کہ
وہ شادی کرنے کے لیے حلال ہے، بدکاری کرنے کے لیے حلال نہیں ہے کوئی۔ اچھا، بدکاری کس کو کہتے ہیں؟ بدکاری کہتے ہیں بغیر شادی جنسی تعلق کو۔ اگر اللہ تعالیٰ اتنا بھی فرما دیتے نا کہ تم شادی کرنے والے بن کے انہیں طلب کرو اپنے اموال کے ذریعے، تو بھی بات سمجھ مکمل ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تاکید کے لیے، تاکہ کسی بھی طرح کا ابہام نہ رہے، فرمایا کہ غیر مسافحین، کہ بدکاری کے لیے حلال نہیں ہے، یعنی کوئی بھی عورت دنیا کی صرف شادی کرنے کے لیے حلال ہے، بدکاری کرنے کے لیے حلال نہیں ہے۔ کوئی شخص یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو بات ہے نا، یہ جو بات اللہ نے فرمائی ہے یہ آزاد عورتوں کے لیے ہے، باندیوں کے لیے نہیں ہے۔ اگر باندیوں کے لیے نہ ہوتی تو یہاں باندیوں کو مستثنی قرار نہیں دیا جاتا محرمات سے، یہاں باندیوں کا ذکر ہی نہیں کیا جاتا۔ پھر تو یہ بات تمام عورتوں کے لیے ہے، جتنی عورتیں حرام کی گئی ہیں ان کے علاوہ سب کے لیے ہے کہ وہ شادی کرنے کے لیے حلال ہیں، بدکاری کرنے کے لیے حلال نہیں ہے۔ اب ہم اور آیات دیکھتے ہیں۔ اچھا، ایک بات جو ہم نے اس سے پہلے جو آیات دیکھی تھی نا، والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، تو وہ آیت جو تھی صریح نہیں تھی، اس میں صراحتاً اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ باندی بغیر نکاح ہی حلال ہے۔ ان آیات سے صراحتاً پتہ لگ گیا کہ کوئی بھی عورت بغیر شادی حلال نہیں ہے۔ ایک اور بات، ان آیات سے متعلق آپ ایک بات کو ذہن میں رکھیے گا، بلکہ میں وہ آیات آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں۔ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ دیکھیے یہ آیات آپ ایک بار اور دیکھیے، ان آیات میں صراحتاً نہیں فرمایا گیا تھا کہ باندی بغیر شادی ہی حلال ہے، لگتا تھا۔ ابھی جو ہم نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 اور 24 دیکھی، آیت نمبر 24 سے صراحتاً پتہ لگ گیا کہ کوئی بھی عورت صرف شادی کے لیے حلال ہے، بدکاری کے لیے کوئی عورت حلال نہیں ہے۔ تو ان آیات کا مفہوم متعین ہو گیا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو باندیوں کا ذکر فرمایا یہ بھی شادی کے بعد ہی حلال ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اگر باندیاں بھی شادی کے بعد ہی حلال ہیں تو شادی کے بعد تو باندی بھی بیوی بن جائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ازواج سے الگ کیوں ذکر فرمایا؟ بھئی باندی بھی اگر شادی کے بعد ہی حلال ہے تو وہ بھی بیوی بن جائے گی، تو ان کو الگ کیوں ذکر فرمایا گیا ہے؟ اب ہم قرآن پاک میں تحقیق کر کے انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، اور متعلقہ آیات ہیں کچھ، کہ کیا اس سوال کا جواب ہمیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا، کہ اگر باندی بھی شادی کے بعد ہی حلال ہے تو وہ بھی بیوی بن جائے گی، اور بیوی بن جائے گی تو پھر الگ ذکر فرمانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، تو الگ کیوں ذکر فرمایا گیا ہے؟ کیا اس کا جواب ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 25 میں اس کا جواب مل جائے گا۔ ایک بات آپ لوگ اور ذہن میں رکھیں، یہاں پہ جو لفظ او آیا ہے، او کے معنی ہوتے ہیں یا، حرف عطف ہے یہ، او کے معنی ہوتے ہیں یا، سوائے اپنی ازواج کے یا ان عورتوں کے جن کے ان کے داہنے ہاتھ مالک بن جائیں۔ تو یا کو ذہن میں رکھیے کہ اپنی بیویوں یعنی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت فرمانے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، سوائے اپنی بیویوں یا باندیوں کے۔ تو یا کو ذہن میں رکھیے گا۔ یہ یا جو ہے نا، یہ او جو ہے قرآن پاک کی دیگر آیات سے پوری طرح مطابقت رکھتا ہے۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اس میں کہیں پر بھی کنٹرڈکشن ہو ہی نہیں سکتا، قرآن پاک میں تضاد ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ تو آپ خود دیکھیے گا کہ یہ او جو ہے نا قرآن پاک کی دیگر آیات سے پوری طرح مطابقت رکھتا ہے اس موضوع پر جو دیگر آیات ہے۔ ایک اور بات یہ کہ اس سوال کا جواب کہ الگ کیوں ذکر فرمایا گیا ہے، یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سے ہی پتہ چل جائے گا۔ یہ آیت ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 25۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ
فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم۔ اور تم میں سے جو لوگ اس بات کی طاقت نہ رکھتے ہوں کہ آزاد مومن عورتوں سے نکاح کر سکیں تو وہ ان مومن کنیزوں سے نکاح کر سکتے ہیں یا ان مومن کنیزوں سے نکاح کر لیں جو تمہاری ملکیت میں ہو، اور اللہ کو تمہارے ایمان کی حالت خوب معلوم ہے، تم سب آپس میں ایک ہی تو ہو، پس ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو اور دستور کے مطابق ان کے مہر ان کو دے دو۔ وہ پاک دامن ہوں، نہ کہ بدکاری کرنے والی اور نہ ہی چوری چھپے آشنائی کرنے والی۔ پس حصار نکاح میں آنے کے بعد یعنی نکاح ہونے کے بعد، شادی ہونے کے بعد بھی اگر وہ بدکاری کی مرتکب ہوں تو ان کی سزا آزاد عورتوں کے لیے مقررہ سزا کی آدھی ہے۔ یہ تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جن کو بندے تقوی کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو، یعنی جن کو مشکل گناہ میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو، ان کے لیے یہ بات ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا یہ تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے، یعنی یہ کنیزوں سے نکاح کی سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کو شادی نہ کرنے کی وجہ سے بند تقوی کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ صبر کرو سے کیا مراد ہے؟ یعنی لیکن اگر تم کنیزوں سے نکاح سے گریز کر کے صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے شروع میں فرمایا اور تم میں سے جو لوگ اس بات کی طاقت نہ رکھتے ہوں کہ آزاد مومن عورتوں سے نکاح کر سکیں تو وہ ان مومن کنیزوں سے نکاح کر سکتے ہیں جو تمہاری ملکیت میں ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اجازت جو دی ہے باندیوں سے نکاح کرنے کی، کنیزوں سے نکاح کرنے کی اجازت جو دی ہے وہ مشروط دی ہے۔ مشروط مطلب شرط کے ساتھ دی ہے، کنڈیشنل اجازت ہے۔ شرط یہ ہے کہ تم میں سے جو لوگ اس بات کی طاقت نہ رکھتے ہوں، طاقت رکھنے سے کیا مراد ہے؟ مالی طاقت نہ رکھتے ہوں، مالی استطاعت نہ رکھتے ہوں، مالی مقدرت نہ رکھتے ہوں کہ آزاد مومن عورتوں سے نکاح کر سکیں تو وہ ان مومن کنیزوں سے نکاح کر سکتے ہیں جو تمہاری ملکیت میں ہو۔ یہ ہے کنڈیشنل اجازت، مشروط اجازت۔ اچھا، یہ اجازت مشروط ہی ہے، اس بات کو پایا ثبوت تک مطلب اس بات کو یہ بات پختہ کر دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو مشروط اجازت دی ہے نا ان سے بھی فرمایا یہ تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کو شادی نہ کرنے کی وجہ سے بند تقوی کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو، لیکن اگر تم کنیزوں سے نکاح سے گریز کر کے صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے باندیوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی شرط کے ساتھ، کہ شرط کیا ہے کہ وہ آزاد مومن عورت سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتے، مالی استطاعت نہیں رکھتے، ان کو اجازت دی، اور ان سے بھی یہ فرمایا کہ یہ کنیزوں سے نکاح کی صورت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کو شادی نہ کرنے کی وجہ سے بند تقوی کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو، لیکن اگر تم صبر کرو یعنی کنیزوں سے نکاح سے گریز کر کے صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی جن کو اللہ نے اجازت دی ہے نا ان سے بھی فرمایا کہ اگر تم صبر کرو اور کنیزوں سے نکاح کرنے سے گریز ہی کرو تو یہ تمہارے تو زیادہ بہتر ہے تمہارے حق میں۔ تو اس سے یہ بات پختہ ہو گئی کہ باندی سے نکاح کی اجازت جو ہے نا وہ صرف ان لوگوں کو ہے جو کہ آزاد مومن عورت سے نکاح کرنے کی استطاعت طاقت نہ رکھتے ہوں، مالی استطاعت نہ رکھتے ہوں، ان کو اجازت دی گئی ہے، اور ان سے بھی فرمایا یہی گیا ہے کہ اگر تم گریز کرو، اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم گناہ میں پڑ جاؤ گے، صبر نہیں کر پاؤ گے تو اجازت ہے، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ نے اجازت تو دی ہے لیکن اتنے غریب لوگوں سے جو کہ آزاد مومن عورت سے شادی نہیں کر سکتے ان سے بھی فرمایا کہ اگر تم اس سے گریز کرو تو بہتر ہے،
یعنی باندی سے شادی مت کرو. اب آپ غور فرمائیں, اللہ نے یہاں پہ جو بات فرمائی ہے اس کے معنی یہ ہے کہ انسان یا تو آزاد عورت سے شادی کر سکتا ہے یا پھر مومن کنیز سے, دونوں سے نہیں کر سکتا. جو انسان آزاد عورت سے شادی کرنے کی, نکاح کرنے کی مالی استطاعت رکھتا ہے, اس کو اجازت نہیں ہے کہ باندی سے نکاح کرے. وہ آزاد عورت سے کرے گا تو باندی سے نہیں کر سکتا, اور باندی سے کرے تبھی کرے گا جبکہ آزاد عورت سے نہیں کر سکتا. یعنی کسی شخص کی بیوی یا تو آزاد عورت ہو سکتی ہے یا پھر باندی ہو سکتی ہے, دونوں نہیں ہو سکتی. اب اس آیت پہ جائیے, الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم, سوائے اپنی بیویوں کے یا اپنی ملکیت کی باندیوں کے. اس میں یا فرمایا تھا, یعنی اس آیت سے پتہ چلا کہ دونوں سے شادی نہیں ہو سکتی. جو انسان آزاد عورت سے شادی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے وہ باندی سے شادی نہیں کر سکتا, نکاح نہیں کر سکتا. اگرچہ اس کی آزاد عورت سے شادی نہ بھی ہوئی ہو تب بھی نہیں کر سکتا. اجازت صرف اس کو ہے جو کہ مالی استطاعت نہ رکھتا ہو, اس حد تک غریب ہو, اس کو اجازت ہے کہ باندی سے شادی کر سکتا ہے. اور اس کو بھی ریکمینڈ یہی کیا گیا ہے کہ گریز کرو تو بہتر ہے. اب ہمیں اب آگے دیکھیں اسی آیت کو, اور اللہ کو تمہارے ایمان کی حالت خوب معلوم ہے. واللہ اعلم بایمانکم, کیا معنی؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی مشرک عورت تھی, مشرکہ تھی, اب وہ باندی بن گئی. باندی بننے کے بعد وہ مسلم معاشرے میں رہی, وہ ایمان بھی لا سکتی ہے, بہت لاتی ہوں گی. اب وہ ایمان لے آئی تو انسان اس وقت بلا وجہ شک نہ کرے کہ یہ ایمان لائی ہے کہ نہیں, یہ مومن ہے یا مشرکہ تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے. اگر ظاہری طور پہ وہ ایمان لے آئی ہے, نماز روزے کی پابند ہو گئی ہے, تو اب ہمیں بلا وجہ شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم سب آپس میں ایک ہی تو ہو, یعنی ہے تو وہ غلام اور باندی, کوئی غلام اور باندی ہو سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب آپس میں ایک ہی تو ہو, ایک ہی ماں باپ کی تو اولاد ہو. یہ بھی غلاموں اور باندیوں کا اسٹیٹس ایلیویٹ کرنے والی بات ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اسٹیٹس کو اوپر اٹھایا اور یہ فرمایا کہ تم سب آپس میں ایک ہی تو ہو, ایک مالک ہے, ایک غلام ہے دونوں آدم علیہ السلام کی اولاد. اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو عزت کا پیمانہ ہے وہ ہے تقوی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت دار وہ ہے جو کہ زیادہ ڈرنے والا ہے, زیادہ متقی ہے. یعنی جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے وہ زیادہ عزت دار ہے. تو اللہ تعالیٰ کے تقوی جو ہے وہ ہے عزت کا پیمانہ, مالک یا غلام ہونا نہیں ہے. تو بس ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو. قرآن پاک کا بیان جو ہے بڑا جامع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پس ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو. تو اس میں بات مضمر ہے کہ اگر کوئی شخص کسی باندی کا خود مالک ہے تو وہ خود سے شادی کر سکتا ہے, اس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن شرط یہی ہے کہ اگر وہ آزاد عورت سے شادی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا اور اس کی پہلے سے شادی نہیں ہوئی تھی تبھی کر سکتا ہے وہ, ورنہ مالک ہونے کے بعد بھی نہیں کر سکتا. صرف وہ کر سکتے ہیں جو کہ آزاد عورت سے نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے, وہی کر سکتے ہیں. بس ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو اور دستور کے مطابق ان کے مہر ان کو دے دو, جو سوشلی ایکسیپٹیبل مہر ہے وہ دے دو. غریب آدمی ظاہر بات ہے بہت غریب آدمی کرے گا تو سوشلی جو اس کے لیے جو دستور کے مطابق مہر ہوگا, یعنی معروف مہر ہوگا, ظاہر بات ہے کم ہی ہوگا. غریب آدمی تو کم ہوگا, امیر آدمی کا زیادہ ہوتا ہے. اور دستور کے مطابق ان کے مہر ان کو دے دو, وہ پاک دامن ہوں نہ کہ بدکاری کرنے والی. محسناتن, کہ وہ پاک دامن ہوں, اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہو شادی کرنے والی ہوں, بدکاری کرنے والی نہ ہو. ولا متخذات اخدان, اور نہ ہی چوری چھپے آشنائی کرنے والی. دیکھیے بدکاری کہتے ہیں بغیر شادی جنسی تعلق, جسمانی تعلق کو, اور چوری چھپے آشنائی جیسے آج کے دور میں کسی نامحرم سے فون پر بات کرنا,
پارکوں میں ملنا، یہ چوری چھپا آشنائی ہے، یہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کنیزوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ پاک دامن ہو، پاک باز ہو، پاک دامن ہو، محسنات، پاک دامن ہو، پاک باز ہو، غیر مصافحات، بدکاری کرنے والی نہ ہو، ولا متخذات اقدان، اور نہ ہی چوری چھپے آشنائیاں کرنے والی ہو۔ اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ شادی کرنے والی ہو، پاک باز ہو، ایک ہی بات ہے، شادی کرنے والی ہو، پاک باز ہو، بدکاری کرنے والی نہ ہو، اور نہ ہی چوری چھپا آشنائی کرنے والی۔ اب اس سے آگے دیکھیں آپ، فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ۔ پس حصار نکاح میں آنے کے بعد، یعنی شادی ہونے کے بعد، نکاح ہونے کے بعد، نکاح کرنے کے بعد بھی اگر وہ بدکاری کی مرتکب ہو تو ان کی سزا آزاد عورتوں کے لیے مقررہ سزا کی آدھی ہے۔ اگر باندی کی کسی شخص سے شادی ہو گئی، شادی شدہ ہو گئی، اب اس کے بعد شادی ہونے کے بعد وہ بدکاری کا ارتکاب کرتی ہے تو اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے آزاد عورتوں کے لیے مقررہ سزا ہے نا 100 کوڑے کی، اس کی آدھی سزا بتائی ہے، 50 کوڑے ہے اس کی سزا۔ اب ہمارے سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، باندیوں کو، باندیاں بھی بغیر شادی حلال نہیں ہیں، ہم نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 24 میں دیکھ لیا، لیکن الگ کیوں ذکر فرمایا تھا؟ الگ ذکر فرمانے کی وجہ اس آیت سے واضح طور پہ پتہ چل گئی کہ شادی ہونے کے بعد بھی اگر باندی بدکاری کی مرتکب ہوتی ہے تو اس کی سزا آدھی ہوگی، یعنی کہ آزاد عورتوں سے ان کی حیثیت شادی کے بعد بھی مختلف رہے گی، وہ ایک الگ کلاس کو بلانگ کریں گی۔ وہ شادی ہونے کے بعد عام جیسے آزاد عورتوں سے شادی ہوتی ہے ان کی حیثیت آزاد عورتوں کی جیسی نہیں ہوگی، ان کی سزا آدھی ہے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نرمی کا معاملہ فرمایا ہے، تو اس لیے ان کو الگ بیان فرمایا گیا ہے، شادی کے بعد بھی ان کی حیثیت عام عورتوں سے مختلف رہے گی۔ اور دوسری وجہ الگ ذکر فرمانے کی یہ کہ کوئی شخص یا تو ایک آزاد عورت سے شادی کر سکتا ہے یا پھر باندی سے شادی کر سکتا ہے۔ یہ دو وجوہات اس آیت سے ہمیں صاف طور پہ پتہ چل گئی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ازواج کو الگ ذکر فرمایا، باندیوں کو الگ، اور او کے ساتھ فرمایا یا تو ازواج یا پھر باندیاں۔ اور اس آیت سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یا تو انسان آزاد عورت سے شادی کر سکتا ہے یا پھر باندی سے، اور باندی سے کر کون سکتا ہے؟ جو کہ آزاد عورت سے نکاح کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہوتے ہیں ان میں بڑی ہی گہری حکمت ہوتی ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ سے زیادہ، اللہ تعالیٰ کی بات سے زیادہ وزڈم والی بات، حکمت والی بات کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے، اس نے ہماری آنکھ ایسی بنائی ہے، کیا اس کا نظام ہے، آپ دیکھیں کتنی حکمت کے ساتھ اور کتنی نالج کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، اس اللہ کے احکامات ہیں تو ان میں بڑی گہری حکمت ہوتی ہے، تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو حکم دیا ہے نا کہ باندی سے ہر شخص شادی نہیں کر سکتا، تو اس کے پیچھے بڑی گہری حکمت ہے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کنیزوں سے نکاح کے لیے شرط عائد فرمائی کہ جو شخص آزاد عورت سے نکاح کی مقدرت نہ رکھتا ہو وہی کنیز سے نکاح کر سکتا ہے۔ پھر ایسے غریب شخص کے لیے بھی فرمایا کہ اگر وہ کنیز سے شادی کرنے سے گریز کر کے صبر کرے تو یہ اس کے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ ان احکامات میں بڑی گہری حکمت پوشیدہ ہے۔ باندیاں سماج کے سب سے کمزور طبقے سے تعلق رکھتی ہیں اور اس بنا پر ان کے جنسی استحصال یعنی سیکشول ایکسپلائٹیشن کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ استحصال کی سب سے زیادہ استطاعت مالدار اور صاحب ثروت لوگ ہی رکھتے ہیں۔ اگر باندیوں سے شادی کرنا سب کے لیے حلال کر دیا جاتا تو اس بات کے قوی امکانات تھے کہ بہت سے ایسے مالدار لوگ جن کا اصل مقصد باندیوں سے شادی کر کے گھر بسانا نہیں بلکہ جنسی تسکین کا حصول ہوتا، اپنی مالداری کے بل پر شادی کی آڑ لے کر انہیں حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حد تک معاشی طور پر مستحکم لوگوں کو
جو آزاد عورت سے شادی کرنے کی مقدرت رکھتے ہوں، باندی سے شادی کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اجازت صرف ان لوگوں کو دی گئی ہے جو اس حد تک غریب ہوں کہ آزاد عورت سے شادی کرنے کی مالی استطاعت نہ رکھتے ہوں، اور ایسے غریب لوگوں سے بھی یہ فرما دیا ہے کہ اگر وہ باندی سے شادی کرنے سے گریز ہی کریں تو یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ یہ بات بھی ہر انسان سمجھ سکتا ہے کہ معاشرے کا اس حد تک غریب طبقہ جو آزاد عورت سے شادی کرنے کی مالی مقدرت تک نہ رکھتا ہو، باندیوں کے جنسی استحصال کی استطاعت نہ کے برابر رکھتا ہے۔ اس طبقے کے لوگ معاشرے کی رضامندی کے بغیر محض اپنے دم پر شادی بھی نہیں کر سکتے، اور جب باندی ایسے شخص کی اکیلی بیوی بنے گی تو اس بات کے بھی پورے امکانات ہیں کہ وہ اسے بیوی کے طور پر ہی رکھے گا اور اس کے ساتھ اپنا گھر بسائے گا، ورنہ مالدار لوگوں کے لیے تو اکثر معاملات میں باندی شادی کی آڑ میں صرف جنسی تسکین کا ایک ذریعہ ہی ہوتی۔ یہ احکامات دے کر اللہ تعالیٰ نے جنسی تسکین کے لالچ میں کنیزیں حاصل کرنے اور رکھنے کے تمام راستے مسدود بند فرما دیے۔ ان احکامات کی روشنی میں کسی اسلامی معاشرے میں باندی کو جنسی تسکین کے ذریعے کے طور پر دیکھا ہی نہیں جا سکتا۔ ایک اور یاد رکھنے کی بات یہ بھی ہے کہ مشرک کنیز سے نکاح تک کی اجازت نہیں ہے، لہذا اس سے جنسی تمتع کسی حال بھی جائز نہیں ہے۔ اس سے اگلی آیت سورۃ النساء کی آیت نمبر 26 آپ دیکھیے گا، میں نے وہ اسکرین پہ نہیں دکھا رہا، میں اس کو آپ دیکھیے گا اس سے اگلی آیت یعنی سورۃ النساء کی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ ہم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں، یعنی جو نیک لوگ گزر چکے ہیں، ان کے طریقے بھی یہی رہے ہیں، یعنی ان کے طریقے بھی یہ رہے کہ وہ ان کے لیے صرف شادی کے بعد کوئی بھی عورت حلال تھی اور بغیر شادی کوئی بھی عورت حلال نہیں تھی، اور باندیاں بھی باندی بغیر نکاح حلال ہونا تو بہت دور کی بات ہے، باندی سے شادی کرنے تک کی ہر شخص کو اجازت نہیں ہے۔ اور یہ جو اکثر لوگ جو اس بات کو مانتے ہیں روایات کی بنیاد پہ کہ باندی بغیر نکاح ہی حلال ہے، وہ فوراً اس آیت کا حوالہ دیتے ہیں کہ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ ارے قرآن پاک کی اتنی آیات ہیں، متعلق آیات، ان کو کیا ہم سمجھ کے نہیں پڑھتے؟ ہم ان آیات کو اس لیے پیش کر دیتے ہیں کہ ہمارا جو پرسیپشن ہے وہ بنا ہوا ہے روایات کی بنیاد پہ۔ اب اس آیت کو دیکھیے آپ، سورۃ النساء کی آیت نمبر 3، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف سے کام نہیں لے سکو گے تو ان سے نکاح کرنے کے بجائے دوسری عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہو 2 3 4 سے نکاح کر لو۔ ہاں اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ ان کے درمیان عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی عورت سے نکاح پر اکتفا کرو، یا ان کنیزوں سے نکاح کرو جو تمہاری ملکیت میں ہے۔ بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ قرین ثواب ہے۔ دیکھیے اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی فرمایا کہ یا تو ایک عورت یا پھر باندی۔ اس آیت میں بھی یہ تھا والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، اس میں بھی یہی تھا۔ اور ابھی ہم نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 25 دیکھی، اس میں بھی یہ اللہ نے بتایا کہ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ۔ تم میں سے جو لوگ آزاد مومن عورتوں سے نکاح کی مقدرت نہ رکھتے ہو وہ باندی سے نکاح کر سکتے ہیں۔ تو وہ یا والی بات دیکھیے ہر جگہ ہے کہ آزاد مومن عورت یا پھر باندی، تو یہاں پہ بھی یا ہے۔ دیکھیے اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف سے کام نہیں لے سکو گے تو ان سے نکاح کرنے کے بجائے فَانْكِحُوا تو نکاح کرو مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء ان عورتوں میں سے ان سے جو تمہیں پسند ہو، مثنیٰ 2 سے، وثلاث 3 سے، یا ورباع یا 4 سے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ
اللہ تعدلو، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم عدل سے کام نہیں لے سکو گے، فواحدۃ، تو ایک سے، یہ ایک سے کیا کرنا ہے؟ نکاح، او ما ملکت ایمانکم، یا پھر باندی سے، یعنی ایک سے نکاح کرو یا پھر باندی سے۔ دیکھیے جب اس کے ساتھ نکاح ہم انڈرسٹوڈ مانتے ہیں اور ہے انڈرسٹوڈ کہ دو دو سے، تین تین سے، چار چار سے، یا پھر ایک سے نکاح کرنا ہے، تو باندی سے بھی نکاح ہی کرنا ہے۔ اب یہ ایک اور آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 221، ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن ولأمۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون۔ اور مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، یقیناً ایک مومن باندی کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے، خواہ تمہیں مشرکہ پسند ہی کیوں نہ ہو۔ مشرکہ سے نکاح تک کی اجازت نہیں ہے، تو اور آزاد مشرک عورت سے بہتر، آزاد مشرک عورت سے نکاح کرنے سے بہتر ہے کہ انسان ایک مومن باندی سے نکاح کر لے، اور اپنی عورتوں کو مشرک مردوں کے نکاح میں نہ دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، یقیناً ایک مومن غلام کسی بھی مشرک مرد سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرک مرد تمہیں پسند آ رہا ہو۔ یعنی عورت کبھی کو کسی مشرک مرد کے نکاح میں مت دو، اور ایک مومن غلام بہتر ہے، یعنی مومن غلام سے نکاح کرنا بہتر ہے اپنی کسی عورت کا بنسبت مشرک مرد کے۔ یہ لوگ یعنی یہ مشرک لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنے فضل سے جنت و بخشش کی طرف بلاتا ہے۔ وہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہیں مطلب ہر جگہ نکاح کی بات ہے، کوئی تصور ہی نہیں ہے بغیر نکاح حلال ہونے کا۔ اب یہ سورۃ النور کی آیت نمبر 21 ہے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ تم میں سے جن مردوں یا عورتوں کا نکاح نہ ہوا ہو ان کا نکاح کراؤ، اور اپنے نیک بخت غلاموں اور لونڈیوں کا بھی، اگر وہ مفلس بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کشادگی اور علم والا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے جو بھی تم لوگوں میں سے جو بھی مرد یا عورت کا نکاح نہ ہوا ہو تو ان کا نکاح کراؤ۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، اور اپنے غلاموں اور باندیوں کا بھی۔ نکاح کی بات ہے ہر جگہ کہ ارے باندی کا ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ باندی بغیر نکاح ہی حلال ہے، تو مطلب اس کو استعمال کر سکتا ہے اس کو شوہر مستقل، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم میں سے جن مردوں عورتوں کا نکاح نہ ہوا ان کا نکاح کراؤ، اور اپنے نیک بخت غلاموں اور لونڈیوں کا بھی نکاح کراؤ۔ یا سورۃ النور کی آیت نمبر 33 ہے، وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِههُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ من بعد إكراههن غفور رحیم۔ یہ سورۃ النور کی آیت نمبر 33 ہے۔ اور جن لوگوں کو نکاح کے مواقع میسر نہ ہوں وہ لازماً پاک دامنی کے ساتھ رہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اور تمہارے غلاموں میں سے جو مکاتبت یعنی آزادی کی تحریر چاہتے ہیں، تو اگر تم ان کے اندر بھلائی یا صلاحیت پاؤ تو ان سے مکاتبت کر لو، اور ان کو اس مال میں سے بھی دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ اور اگر تمہاری لونڈیاں پاک دامن رہنا چاہیں تو انہیں اپنے دنیاوی فائدے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرو، اور جو کوئی ان کو مجبور کرے تو اس زبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور و رحیم ہے۔
ناظرین ذرا غور فرمائیں، اس آیت میں غلاموں کا بھی ذکر ہے، باندیوں لونڈیوں کا بھی ذکر ہے، اور اس آیت کی شروعات کیسے ہو رہی ہے؟ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جن لوگوں کو نکاح کے مواقع میسر نہ ہوں وہ لازماً پاک دامنی کے ساتھ رہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ غلطی کا صدور، بھول چوک کا صدور ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ نے جو بھی لفظ قرآن پاک میں استعمال فرمایا وہ پرفیکٹ استعمال فرمایا۔ معاذ اللہ اس بات کا کوئی امکان نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات جو ہے وہ بھول چوک سے کوئی لفظ استعمال ہو گیا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور جن لوگوں کو نکاح کے مواقع میسر نہ ہوں وہ لازماً پاک دامنی کے ساتھ رہیں۔ لفظ نکاح اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا۔ اس آیت میں غلاموں کا بھی ذکر ہے، باندیوں کا بھی ذکر ہے، اور اس بات کا کوئی شائبہ موجود نہیں ہے، کوئی مطلب نہ ذکر ہے، نہ کوئی شائبہ ہے، نہ ہی کوئی قرینہ ہے کہ یہ جو اللہ کا حکم ہے کہ جن لوگوں کو نکاح کے مواقع میسر نہ ہوں وہ لازماً پاک دامنی کے ساتھ رہیں۔ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی صراحتاً نہیں فرمایا کہ باندی بغیر نکاحی حلال ہے۔ اور یہ آیت دیکھیے کتنی واضح ہے کہ جن لوگوں کو نکاح کے مواقع میسر نہ ہو ان کے لیے باندی حلال نہیں ہے، بلکہ ان کو پاک دامنی اختیار کرنی ہے۔ صریح آیت ہے یہ، بالکل نص صریح ہے یہ بھی۔ اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 24 تو بالکل بالکل صریح تھی کہ محرمات کے علاوہ تمام عورتیں حلال کی گئیں۔ کس لیے حلال کی گئیں؟ شادی کرنے کے لیے حلال کی گئی ہیں، بدکاری کے لیے حلال نہیں کی گئی۔ تو اتنی صریح آیات ہیں، ہم قرآن پاک کو غور سے ہی نہیں پڑھتے کبھی۔ ہمارا ایک تصور ہے روایات کی بنیاد پہ، اور اس کی تائید میں ہم وہ آیات پیش کر دیتے ہیں، والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ باقی آیات میں ہم غور ہی نہیں کرتے۔ بھائی وہ جو دو آیات پیش کرتے ہیں اس جیسی بالکل اسی جیسی چھ مقامات پہ آیات ہیں جن سے کہ معاذ اللہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ابلیس فرشتہ ہے۔ لیکن جب صریح آیت موجود ہے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 50 تو ابلیس کو فرشتہ کہنا گمراہی ہوگی، سراسر گمراہی، اور کوئی دانستہ کہے گا جاننے کے بعد بھی تو کفر ہوگا۔ تو قرآن پاک کی تمام آیات کو تھوڑا غور سے پڑھنا چاہیے۔ اچھا دیکھیے، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ قرآن پاک کی ایک آیت کچھ آیات کی وضاحت کچھ دیگر آیات سے ہوتی ہے، تو یہاں پہ بھی دیکھیے گا آپ۔ اور اگر تمہاری لونڈیاں پاک دامن رہنا چاہیں تو انہیں اپنے دنیاوی فائدے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرو، اور جو کوئی ان کو مجبور کرے تو اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور و رحیم ہے۔ تو کیا کوئی اس آیت کی بنیاد پہ یہ کہہ سکتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر لونڈی پاک دامن نہ رہنا چاہے تو اس سے بدکاری کرائی جا سکتی ہے دنیاوی فائدے کے لیے؟ کیا یہ اس کے معنی یہ ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ سوال پیدا ہوگا کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہاں تو لگ رہا ہے معاذ اللہ ثم کہ اگر لونڈی پاک دامن نہ رہنا چاہتی ہے تو بدکاری دنیاوی فائدے کے لیے بدکاری کرائی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اگر تمہاری لونڈیاں پاک دامن رہنا چاہیں تو انہیں اپنے دنیاوی فائدے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کی دیگر آیات اس بات کی صراحت کر دیتی ہیں کہ یہاں اس مفہوم کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ قرآن پاک کی دیگر آیات اس مفہوم کی گنجائش کو پوری طرح ختم کر دیتی ہیں کہ اگر لونڈیاں پاک دامن نہ رہنا چاہیں تو ان سے بدکاری کرائی جا سکتی ہے۔ دیگر آیات سے اس بات کی صراحت ہو جاتی ہے کہ اس مفہوم کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس آیت کی شروعات یہ ہوئی کہ یہاں سے ہوئی ہے کہ اور جن لوگوں کو نکاح کے مواقع میسر نہ ہوں وہ لازماً پاک دامنی کے ساتھ رہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، کہہ دیے کہ میرے رب نے کھلی اور چھپی ہر طرح کی بے حیائی کو حرام کر دیا ہے۔ کھلی اور چھپی ہر طرح کی بے حیائی، چھپی بے حیائی ہوتا ہے دل میں برا خیال لانا، یہ تک حرام ہے۔ تو باندی سے اگر باندی پاک دامن نہ رہنا چاہے تو اس سے بدکاری کرانا تو صریح طور پہ حرام ہوگا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، اور زنا کے قریب تک مت جاؤ، یقیناً یہ بے حیائی اور بہت ہی برا راستہ ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے زانی اور زانیہ کی سزا 100 کوڑے متعین کی ہے، مقرر فرمائی ہے. تو ان آیات کی مطلب وہ آیات اس بات کی مطلب اس مفہوم کی گنجائش بالکل ختم کر دیتی ہے. تو قرآن پاک کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے ہو جاتی ہے. اچھا، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے پاک دامن رہنے کی خواہش کا ذکر کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا ان آیات کی روشنی میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہاں اور اگر تمہاری لونڈیاں پاک دامن رہنا چاہیں تو انہیں اپنی دنیاوی فائدے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرو، اور جو کوئی ان کو مجبور کرے تو اس زبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور و رحیم ہے. تو یہاں پاک دامن رہنے کی خواہش کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی باندی یا لونڈی پاک دامن رہنا چاہتی ہے، دل سے پاک دامن رہنا چاہتی ہے، اور اس کو کوئی اس کا مالک مجبور کر دیتا ہے، بالکل مجبور کر دیتا ہے بدکاری کرنے پہ، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے غفور و رحیم ہے. پاک دامن رہنے کی خواہش، پاک دامنی کی خواہش بہت ہی وائٹل ہے اللہ تعالیٰ کے مواخذے سے بچنے کے لیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں ذکر فرمایا. تو قرآن پاک کی ایک آیت کی تفسیر جو ہے وہ دیگر آیات سے ہو جاتی ہے. اب آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ آیات ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 50 ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. یہ آپ دیکھیے، یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کر دیے ہیں، اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں، اور تمہاری وہ چچا زاد اور پھوپھی اور تمہاری چچا کی بیٹیاں اور پھوپھی کی بیٹیاں. ترجمہ یہ لکھ دیا ہے کہ چچا زاد اور پھوپھی زاد اور ماموں زاد اور خالہ زاد بہنیں تو ہم کہہ دیتے ہیں اردو میں، لیکن یہاں ہے چچا کی بیٹیاں، پھوپھی کی بیٹیاں. شادی ان سے حلال ہے، تو بہنیں تو ان کو کہنا مناسب نہیں ہے. چچا کی بیٹیاں، پھوپھی کی بیٹیاں، ماموں کی بیٹیاں، خالہ کی بیٹیاں، یہ سب حلال ہیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چچا کی بیٹیوں نے، پھوپھی کی بیٹیوں، ماموں کی بیٹیوں، خالہ کی بیٹیوں نے جنہوں نے ہجرت کی، وہ سب حلال ہیں. اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کیا ہو، اگر نبی اسے نکاح میں لینا چاہے، یعنی کسی نے ہبہ کر دیا، یعنی یہ آفر کر دیا کہ میں بغیر مہر کے ہی اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہوں، تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نکاح کرنا چاہیں تو نکاح کر سکتے ہیں، حلال ہے وہ عورت. دیگر مومنوں کے سوا یہ خالصتاً آپ کے لیے ہے، یعنی تمہارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. ہمیں وہ احکام خوب معلوم ہیں جو ہم نے ان کی بیویوں اور کنیزوں کے بارے میں ان پر عائد کیے ہیں، اور تمہیں ان سے مستثنیٰ کیا ہے، یعنی تاکہ تم پر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. اور فرمائے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ عورتیں حلال کر دیں جن کے مہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کر دیے تھے، وہ حلال ہے. اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں، اور تمہاری وہ چچا کی بیٹیاں اور پھوپھی کی بیٹیاں اور ماموں کی بیٹیاں. دیکھیے، چچا کی بیٹیاں، پھوپھی کی بیٹیاں، ماموں کی بیٹیاں، خالہ کی بیٹیاں کس لیے حلال ہیں؟ شادی کرنے کے لیے حلال ہے. پوری دنیا یہی مانتی ہے، سارے مسلمان یہی مانتے ہیں. بانجے وہ کیوں مانتے ہیں کہ بغیر شادی کے حلال ہے؟ کوئی قرینہ نہیں ہے. بھائی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں وہ حلال ہیں، حلال کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اور چچا کی بیٹیوں کو بھی حلال کر دیا. کس لیے حلال کیا؟ شادی کے لیے. تو باندیاں بھی شادی کے لیے ہی حلال ہے. ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ حضرت ماریہ قبطیہ اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی نہیں ہوئی تھی، نکاح نہیں ہوا تھا، لیکن وہ روایت کی بات ہے.
پہلے ہم قرآن میں دیکھیں گے، قرآن سے پتہ لگتا ہے کہ کوئی بھی عورت بغیر شادی کے حلال نہیں ہے. تو قرآن کی بات سب پر فائق ہے، قرآن کی بات ہی اللہ کی بات ہے. قرآن کی بات کی اللہ کی بات ہونے میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے. دیگر جو روایات ہیں ان کے بارے میں یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ صحیح ہیں کہ گھڑ دی گئی ہیں، اور اگر قرآن کے خلاف ہے تو یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ فیبریکیٹڈ ہے، گڑھی ہوئی ہے، وہ جھوٹی ہے. اچھا، ماموں کی بیٹیاں اور خالہ کی بیٹیاں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کیا، حلال ہے. وہ کس لیے حلال ہے؟ اگر نبی اسے نکاح میں لینا چاہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کا ذکر بھی فرما دیا، شروع میں بھی ان عورتوں کا ذکر فرمایا، ان کے مہر دے دیے تھے یعنی ان سے نکاح ہو گیا تھا، یہاں پہ بھی نکاح کا ذکر فرما دیا. دیگر مومنوں کے سوا یہ خالصتاً تمہارے لیے ہے. اب ہمارے یہاں تفسیر میں اگر آپ دیکھیں گے تو قرآن پاک سے جو فرق پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور دیگر مومنوں کے لیے کیا فرق ہے کس معاملے میں، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتا دیا. دیگر مومنوں کے سوا یہ خالصاً تمہارے لیے ہیں، یہ بھی واضح فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ فرق کیا ہے. ہمیں وہ احکام خوب معلوم ہے جو ہم نے ان کی بیویوں اور کنیزوں کے بارے میں ان پر عائد کیے ہیں، اور مفہوم یہ ہے اور تمہیں ان سے مستثنیٰ کیا ہے تاکہ تم پر کوئی تنگی نہ رہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کھول کے بتا دیا کہ فرق کہاں پر ہے، کہ بیویوں کنیزوں کے معاملے میں فرق ہے. یہ حکم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیا یہ خالصتاً آپ کے لیے ہے. مومنوں کا معاملہ الگ ہے، کہ کہاں معاملہ الگ ہے وہ بھی اللہ نے بتا دیا. آپ ذرا غور فرمائیے، جن عورتوں کے جن بھی ازواج کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر ادا کر دیے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال ہیں. وہ تو مومن لوگ بھی جن عورتوں کو مہر ادا کر دیں وہ حلال ہیں، نکاح کر لیں وہ ان کے لیے بھی حلال ہے. خالہ کی بیٹیاں، چچا کی بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال تھیں، تمام مومنوں کے لیے اپنی چچا کی بیٹیاں حلال ہیں، پھوپھی کی بیٹیاں بھی حلال ہیں، ماموں کی بیٹیاں بھی حلال ہیں، خالہ کی بیٹیاں بھی حلال ہیں. ہم کبھی غور نہیں کرتے قرآن پاک میں فرق کہاں پر ہے، بڑا واضح فرق ہے. دیکھیے عام مومنوں کے لیے لفظ او تھا، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم. سورۃ النساء آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت بھی فرما دی کہ باندی سے نکاح کی اجازت صرف اس کو ہے جو آزاد مومن عورت سے شادی کی استطاعت طاقت نہیں رکھتا، اس کے لیے حلال ہے. یعنی انسان یا تو آزاد عورت سے شادی کر سکتا ہے یا باندی سے. اور ہر جگہ لفظ او آیا، مومنوں کے تعلق سے ہر جگہ لفظ او آیا کہ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. اور وہ جو آیت تھی فواحدۃ او ما ملکت، او تھا لفظ او، کہ یہ تو ایک عورت فواحدۃ یا پھر ایک عورت سے کرے، اگر اس بات کا اندیشہ ہے کہ عدل نہیں کر پائے گا تو ایک عورت سے کرے یا پھر باندی سے. اچھا، اس سے پتہ لگتا ہے کہ باندی تو یا تو ایک عورت سے کرے یا پھر باندی سے کرے، وہاں پہ بھی لفظ او تھا فواحدۃ او ما ملکت ایمانکم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا لفظ ہے؟ وما ملکت، یہاں واو ہے، واو. یہ فرق ہم قرآن میں غور ہی نہیں کرتے، تو ہمیں تفاسیر میں یہ فرق لکھا ہوا ہی نہیں ملے گا. ارے بھائی باقی جتنی عورتیں ہیں وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال تھیں، تو دیگر مومنوں کے لیے بھی یہی معاملہ ہے. فرق ہے باندیوں کے معاملے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اے نبی ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے ہیں، اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں، اور تمہاری وہ چچا زاد. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آزاد عورت سے شادی کرنا بھی حلال تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ باندی سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کر سکتے تھے. اور عام مومنوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آزاد عورت سے شادی کر لی تو باندی سے نہیں کر سکتا، اور اگر نہیں بھی کی لیکن استطاعت رکھتا ہے تو بھی باندی سے نہیں کر سکتا. اور یہی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیگر مومنوں کے سوا خالصتاً دیگر مومنوں کے سوا یہ خالصتاً تمہارے لیے ہے. ہمیں وہ احکام خوب معلوم ہے جو ہم نے ان کی بیویوں اور کنیزوں کے بارے میں ان پر عائد کیے ہیں تاکہ تم پر کوئی تنگی نہ رہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی تنگی اللہ نے نہیں رکھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آزاد عورت سے بھی شادی کر سکتے تھے، ایک باندی سے بھی کر سکتے تھے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آزاد عورت اور باندی کے بیچ میں لفظ واو آیا ہے، اور مومنوں کے لیے ہر جگہ او آیا ہے. اور سورۃ النساء آیت نمبر 25 میں جو بات بیان فرمائی گئی ہے اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ یا تو آزاد عورت یا پھر باندی. اور بہت
صراحت کے ساتھ پتہ چلتا ہے۔ اچھا ایک ہی اور آیت ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 52، اس کو کچھ لوگ ایک دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ مطلب یہ کہ آزاد باندی جو ہے بغیر نکاحی حلال ہے۔ آیت یہ ہے لا یحل لک النساء من بعد، یہ آیت نمبر 50 تھی سورۃ الاحزاب کی، اور سورۃ الاحزاب ہی کی آیت نمبر 52 ہے یہ۔ لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا۔ اس کے بعد دوسری عورتیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آیت ہے، اس کے بعد دوسری عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال نہیں ہیں۔ اس کے بعد یعنی اس آیت کے نزول کے بعد دوسری عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال نہیں ہیں، اور نہ یہ حلال ہے کہ آپ ان سے اپنی کسی بیوی کو بدل لیں، اور نہ یہ حلال ہے کہ آپ ان سے کسی بیوی کو بدل لیں، یعنی اپنی کسی بیوی کو طلاق دے کر اس کی جگہ کسی اور عورت سے شادی کر لیں، چاہے ان کی خوبی آپ کو پسند ہو، یعنی کسی اور عورت کی خوبی آپ کو کتنی پسند آ رہی ہو۔ حسن کے معنی خوبی بھی ہوتے ہیں، مطلب کردار کی خوبی، یا حسن کا معنی حسن اور خوبی دونوں، چاہے ان کی خوبی آپ کو پسند ہی کیوں نہ ہو تو آپ کے لیے حلال نہیں ہے، نہ کسی اور عورت سے شادی کرنا حلال ہے۔ اور یہ حکم جو ہے اللہ تعالیٰ کا اس لیے نہیں ہے کہ بھئی جو تعداد جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی اس میں اضافہ نہ ہو، نہیں، یہاں سے آگے جو بات اللہ نے بیان فرمائی اس سے پتہ لگا کہ نہیں، یہ تعداد کے لیے نہیں ہے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ یہ حلال ہے کہ آپ ان سے اپنی کسی بیوی کو بدل لیں، یعنی اپنی کسی بیوی کو طلاق دے کر اس کی جگہ کسی اور عورت سے شادی کر لیں، یعنی کسی بھی عورت سے اب شادی کرنا آپ کے لیے حلال نہیں رہا، کسی آزاد عورت سے۔ الا ما ملکت یمینک، سوائے البتہ جو کنیزیں آپ کی ملکیت میں ہیں وہ اس حکم سے مستثنی ہے، سوائے ان کے جو آپ کی ملکیت میں آ گئی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح نگراں ہے۔ اس آیت کو لوگ جو ہے دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ دیکھو یہ دلیل ہے کہ باندیا بغیر نکاحی حلال ہے، حالانکہ بالکل غلط بات ہے۔ قرآن پاک میں غور نہ کرنے کی وجہ ہے یہ۔ آپ دیکھیے لا یحل لک النساء من بعد، نہیں ہے حلال آپ کے لیے کوئی عورت اس کے بعد، یعنی عورتیں اس کے لیے آپ کے بعد حلال نہیں ہیں۔ کس لیے حلال نہیں ہیں؟ کس لیے عورتیں حلال نہیں ہیں؟ کس امر کے لیے حلال نہیں ہیں؟ سب کہیں گے شادی کے لیے حلال نہیں ہیں۔ جس لیے عورتیں حلال نہیں ہیں اسی حکم سے اللہ تعالیٰ نے باندیوں کو مستثنی کیا۔ تو جس چیز کے لیے دیگر عورتیں حلال مطلب غیر حلال قرار دی گئی تھی، لا یحل حلال نہیں ہے یعنی غیر حلال قرار دی گئی، یعنی حرام قرار دی گئی۔ جس امر کے لیے، جس چیز کے لیے تمام عورتوں کو حرام قرار دیا گیا، اسی چیز کے لیے باندی کو مستثنی رکھا گیا، یعنی باقی عورتیں تو حرام ہیں لیکن باندی حرام نہیں ہے، باقی عورتیں تو غیر حلال ہیں، باندی غیر حلال نہیں ہے یعنی حلال ہے۔ کس چیز کے لیے غیر حلال ہے؟ شادی کے لیے، تو باندی شادی ہی کے لیے تو حلال ہوئی۔ بھائی جس چیز کے لیے ان کو غیر حلال قرار دیا گیا تھا اسی چیز کے لیے تو باندی کو مستثنی قرار دیا گیا۔ ان کو غیر حلال قرار دیا گیا تھا شادی کے لیے۔ اس یہاں سے بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ نہ یہ حلال ہے کہ اپنی کسی بیوی کو طلاق دے کر اس کی یا دوسری عورت سے شادی کر لے، کسی دوسری عورت سے بدل لے، یعنی شادی کر کے بدل لے۔ تو تمام عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے غیر حلال قرار دیا اس آیت کے نزول کے بعد۔ اس سے پہلے جتنے نکاح ہو چکے تھے وہ تو ہو چکے تھے کہ کوئی بھی عورت آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ کس لیے حلال نہیں ہے؟ جس چیز کے لیے حلال نہیں ہے اسی چیز کے لیے باندی حلال ہے۔ ان عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے غیر حلال کیا تھا نکاح کے لیے، شادی کے لیے، تو باندی شادی کے لیے حلال رکھی گئی اس آیت کے نزول کے بعد بھی۔ تو یہ قرآن پاک میں غور نہ کرنے کی وجہ ہے کہ لوگ فوراً سے مطلب آنکھ بند کر کے غور ہی نہیں کرتے اور یہ کہتے کہ دیکھو یہ دلیل ہے کہ باندی بغیر نکاحی حلال ہے۔ اچھا ایک یہ آخری آیت ہے، بہت لمبا ہو گیا، یہ آخری آیت ہے۔ یہ آیت براہ راست باندی سے متعلق نہیں ہے لیکن یہ اس موضوع سے پھر بھی تعلق رکھتی ہے۔ مطلب یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 ہے، الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم۔
والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا آتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخرة من الخاسرين۔ آج تمہارے لیے ساری پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے، نیز مومن پاک دامن عورتیں اور اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، جبکہ تم ان کے مہر ادا کر کے شادی کرنے والے ہو، نکاح کرنے والے ہو، بدکاری کرنے والے اور چوری چھپے آشنائیاں کرنے والے نہ ہو۔ اور جو شخص ایمان سے انکار کرے اس کا سارا کیا دھرا غارت ہو جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا۔ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بے حیائی کو روا نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ رکھ ہی نہیں سکتا۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، جب وہ کسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں، جب وہ کسی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اس پہ اپنے باپ دادا کو اسی پر پایا ہے۔ وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اور اس کا حکم ہمیں اللہ نے دیا ہے۔ قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، کہہ دیے کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے حلال کر دی پاک دامن مومن عورتیں حلال ہیں اور اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں۔ کس لیے حلال ہیں؟ کہ تم ان کے مہر کر کے نکاح کرنے والے، شادی کرنے والے ہو، بدکاری کرنے والے نہ ہو اور چوری چھپا آشنائیاں کرنے والے بھی نہ ہو۔ حلال کیا گیا ہے مہر ادا کر کے، یعنی مال خرچ کر کے، وہی جیسے جو اس آیت میں آیا تھا کہ اپنا مال خرچ کر کے شادی کرنے والے ہو، یہاں پہ بھی ہے کہ مہر ادا کر کے شادی کرنے والے ہو۔ اذا آتیتموہن اجورہن، جبکہ تم ان کے اجور یعنی ان کے مہر ادا کرنے والے ہو، تم ادا کر دو محسنین، شادی کرنے والے بن کر، غیر مسافحین، بدکاری کرنے والے بن کر نہیں، اور نہ ہی چوری چھپے آشنائیاں کرنے والے ہو تم۔ تو قرآن پاک میں ہمیں کنسسٹنٹلی ایک ہی بات ملتی ہے کہ 3 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے پہلی بات تو شادی کے ساتھ بدکاری کو کنٹراسٹ میں ذکر فرمایا ہے، شادی کے مقابلے میں بدکاری، یعنی اگر شادی نہیں ہوگی تو جسمانی تعلقات بدکاری ہی ہوگا۔ اگر نکاح نہیں کیا انسان نے، شادی نہیں کی، تو جو جنسی تعلق ہوگا، جسمانی تعلق، وہ بدکاری ہوگا اور بدکاری حلال نہیں ہے۔ یہ 3 مقامات پر شادی کے مقابلے میں بدکاری کو لایا گیا ہے۔ اگر باندھی بغیر شادی حلال ہوتی، بغیر نکاح حلال ہوتی، تو اللہ تعالیٰ شادی کے مقابلے میں بدکاری کو کیوں لاتا؟ بھائی ایک طرح کی عورتیں تو بغیر شادی ہی حلال ہیں، تو شادی کے کنٹراسٹ میں تھوڑی لایا جائے گا پھر بدکاری کو۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن پاک دامن مومن عورتیں، پاک دامن اہل کتاب کی عورتیں حلال ہیں۔ کس لیے؟ شادی کرنے کے لیے حلال ہیں، بدکاری کرنے کے لیے حلال نہیں ہیں، اور نہ ہی چوری چھپے آشنائیاں کرنے کے لیے، لو افیئر چلانے کے لیے حلال ہیں۔ ایک بات اور تھوڑی سی دیکھ لیں، لوگ تھوڑا سا اس تعلق سے بھی کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں کہ عیسائی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، شرک کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اور مشرکہ سے اللہ تعالیٰ نے نکاح مطلب شادی کرنے کو منع فرمایا ہے، حلال نہیں کیا۔ تو دونوں آیات کو ہم ایک ساتھ دیکھیں گے تو اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ عیسائیوں میں اور یہودیوں میں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو کہ شرک نہیں کرتے، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسائیوں میں ایسے لوگ بھی بہت ہیں جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار نہیں دیتے، اور ایسے فرقے ان کے ہاں موجود ہیں۔ تو ان عورتوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی ہے جو کہ شرک کا ارتکاب نہ کرتی ہوں، تو اہل کتاب کی عورت حلال ہے شادی کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف طور پہ حلال قرار دیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ شرک کا ارتکاب نہ، مطلب مشرکہ نہ ہو۔ تو ایسی عورتیں عیسائیوں میں موجود ہیں، یہودیوں میں تو بہت ہیں، یہودی تو عام طور پہ کھلا شرک نہیں کرتے، عیسائیوں میں بھی ایسے بہت لوگ ہیں جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، تو ان سے شادی کرنے کی اجازت ہے۔ بہرحال اس اللہ کی ذات سے امید ہے
کہ آپ کے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ، اگر آپ اس سے اتفاق رکھتے ہیں کہ واقعتاً قرآن پاک سے ماخوذ ہے تمام باتیں جو بھی کہی گئی اس میں، تو آپ اس کو زیادہ سے زیادہ فارورڈ کریں، لوگوں سے شیئر کریں، اور جو علماء ہیں اور جو اسکالرز ہیں ان تک زیادہ سے زیادہ پہنچائیں اللہ کے لیے۔ یہ انشاء اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔